ہمارے سامنے یہ دو شکلیں بنی ہوئی ہیں، ایک یہ مربع یا چوکور جسے انگریزی میں اسکوائر کہتے ہیں، اور دوسرا یہ ریکٹینگل جسے اردو میں مستطیل کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مربع اور یہ مستطیل، یہ اسکوائر اور یہ ریکٹینگل کئی حصوں میں بٹا ہوا ہے اور یہ برابر حصے ہیں۔ اگر ہم ان کو گنیں تو یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9، اس کے کل ملا کے 9 برابر حصے ہیں، 9 جی۔ اب اگر ہم ان حصوں میں سے کچھ حصے رنگ کر دیں، جیسے ہم نے ابھی یہ بیچ والا حصہ ہم نے بھر دیا رنگ سے، تو یہ کسر میں کیسے کہلایا جائے گا؟ یہ ہم نے کتنا رنگ کیا ہے؟ کسر اگر ہمیں لگانی ہو تو یہ اس کا ایک حصہ، تو یہ ہم نے اس کا ایک حصہ رنگ کر دیا۔ اب اسی طریقے سے اگر ہمیں اور رنگ کرنے ہو، جیسے ہم نے یہ بھی رنگ کر دیا، ہم نے یہ بھی رنگ کر دیا، پھر ہم نے یہ بھی رنگ کر دیا، اور ہم نے یہ بھی رنگ کر دیا۔ اب ہم نے کتنے حصے رنگ کر دیا اگر ہم غور سے دیکھیں؟ یہ 1، یہ 2، یہ 3، یہ 4 اور یہ 5۔ تو اب یہاں اس ایک کے بجائے 5 حصے رنگ کر دیے گئے ہیں، 5۔ تو اب یہ کسر 5/9 ہو جائے گی، مطلب 5/9۔ اب ہم اس مستطیل کی طرف آ جاتے ہیں بھائی۔ اگر اس مستطیل یعنی کہ ریکٹینگل کو ہم دیکھیں، ابھی یہاں پہ کتنے خانے ہیں؟ 1 2 3 4 5، کل ملا کے 5 خانے ہیں اس کے۔ اب ہم اس پہ رنگ کرنے جائیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا کسر بنتی ہے۔ تو ہم رنگ کرنا شروع کرتے ہیں۔ یہ ہم نے پہلے ایک حصہ رنگ کیا، پھر ہم نے ایک اور حصہ رنگ کیا۔ اگر ہم ابھی یہیں رک جائیں تو ہم نے کتنے حصے رنگ کیے؟ ہم نے 2 حصے رنگ کیے، تو یہاں کیا آ جاتا؟ 2۔ تو یہ ہو جاتا ہمارا 2/5، یعنی کہ 2/5۔ لیکن ہم اس سے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، تھوڑا اور رنگ کر کے دیکھتے ہیں۔ ہم اسے بھی رنگ کر لیتے ہیں، پھر ہم اسے بھی رنگ کر لیتے ہیں، اور آخر میں ہم یہ حصہ بھی رنگ کر لیتے ہیں۔ تو ہم نے 5 میں سے 5 کے 5 ہی رنگ کر دیے۔ اوہو، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ تو 5/5 ہو جائے گا، اور اس کو ہم انگریزی میں ہول بھی کہتے ہیں، یہ ہول کہلایا جاتا ہے، اور اردو میں اسے ہم ایک پورا کہتے ہیں، ایک پورا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ سمجھ میں آ گیا۔ اگر ہم پوری شکل کو رنگ کر دیں گے اور کوئی خانہ نہیں بچے گا تو ہم نے تو پورے کے پورے کو رنگ کر دیا، یعنی کہ اسی لیے اس کو ہم ایک پورا کہتے ہیں، اور انگریزی میں ون ہول یا ہول کہتے ہیں۔ اب کچھ اور مثالوں کی طرف چلتے ہیں۔ اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کئی مختلف شکلیں ہیں اور اس کے کئی حصے رنگ ہوئے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم پہلی شکل کو دیکھ لیتے جو کہ ایک مستطیل ہے۔ اس مستطیل کے کتنے خانے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6، کل ملا کے 6 خانے ہیں۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کے کتنے حصے رنگ ہوئے ہوئے ہیں۔ تو یہاں ہم گن سکتے ہیں، یہ 1 2 3 اور 4، کل ملا کے 4 حصے ہم نے رنگ کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ کسر ہو جائے گی 4/6، مطلب اوپر 4 آ جائے گا، نیچے 6 آ جائے گا۔ اب دوسری شکل پہ آ جاتے ہیں۔ یہ ایک دائرہ بنا ہوا ہے اور اس کے کتنے خانے؟ 1 2 3 4 5، 5 برابر خانے ہیں اس کے، 5 برابر خانے ہیں اس کے۔ تو اس کی کسر کیا ہو جائے گی؟ ہم گن لیتے ہیں، یہ 1 2 3 4، ہم نے کل ملا کے 5 میں سے 4 حصے رنگ کیے ہوئے ہیں، تو ادھر بھی اوپر نمبر آ جائے گا 4، اور ہماری کسر ہو جائے گی 4/5۔ اب آ جاتے ہیں ہم تیسری شکل پہ۔ تیسری شکل جو ہے وہ ٹرائنگل یعنی کہ مثلث ہے، اس کے 2 برابر حصے ہوئے ہوئے ہیں، تو ہماری کسر جو بھی ہوگی اس میں نیچے 2 آئے گا، اور ہم غور سے دیکھیں تو اس کے دونوں حصے رنگ کیے ہوئے ہیں، اس کا مطلب اوپر بھی 2 آئے گا، اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہول کہتے ہیں، یا پھر ایک پورا، ایک پورا۔ ٹھیک ہے جی، اب آ جاتے ہیں ہم آخری شکل پہ۔ یہ کچھ عجیب سی شکل ہے، اس کا کوئی نام تو مجھے نہیں پتا کیا ہے، لیکن مجھے یہ دکھ رہا ہے کہ اس کے کچھ حصے ہوئے ہوئے ہیں،
یہ ایک حصہ ہوا ہوا ہے، یہ دوسرا، یہ تیسرا اور یہ چوتھا، تو کل ملا کے اس کے 4 حصے ہوئے ہوئے ہیں، 4 حصے۔ اور اس میں سے کتنے رنگ ہوئے ہوئے ہیں؟ یہ ایک حصہ رنگ ہوا ہوا ہے، یہ دوسرا اور یہ تیسرا، یہ والا حصہ نہیں ہوا۔ تو یہ ہو گیا 3/4 یا 3/4 یا 3/4۔ آپ چاہیں اس کو کچھ بھی کہہ لیں، لیکن یہ ایسے نہیں کہا جا سکتا۔ کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ کسر کے لیے بہت ضروری ہے کہ جتنے بھی حصے ہیں وہ برابر ہوں آپس میں۔ یہاں پہ ہمیں یہ دکھ رہا ہے کہ یہ والا حصہ جو ہے یہ تھوڑا بڑا ہے، یہ کچھ الگ ہی ہے، یہ دونوں آپس میں برابر ہے لیکن ان کے برابر نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم قصر نہیں لکھ سکتے۔ یہاں ہم نے قصر کیوں لکھی؟ کیونکہ ہر شکل میں حصے برابر ہوئے ہوئے تھے۔ یہاں 6 برابر حصے تھے، یہاں 5 برابر حصے تھے، یہاں 2 برابر حصے تھے، تو اسی وجہ سے ہم یہاں قصر نہیں لکھ پائیں گے۔ تو بس یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ قصر لکھنے کے لیے حصے برابر ہونے چاہیے۔ حساب جو ہے وہ بڑا ہی انصاف پسند سبجیکٹ ہے، اس میں ہم سب جو ہے انصاف پسندی پہ یقین رکھتے ہیں، اسی لیے یہاں پہ صرف جب برابر حصے تھے تبھی ہم نے قصر لکھی، جب برابر حصے نہیں ہوں گے تو قصر نہیں لکھی جائے گی۔